السلام علیکم۔ اردو ناول ہے پی کے میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے۔ آپ لوگوں نے ناول کی پہلی اور دوسری قسط تو سن ہی لی ہوگی۔ آج ہم پڑھیں گے ناول کی تیسری قسط۔ ناول کا نیم ہے دیدار یار، جسے لکھا ہے ندا ندیم نے۔ چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں۔ عائدہ اپنے روم میں بیٹھی موبائل پر لگی تھی۔ اسے ہادیان کی کال آئی۔ اس کا نمبر دیکھ کر عائدہ نے برا سا منہ بنایا۔ پہلے تو اس نے سوچا نہ اٹھائے، لیکن پھر اٹھا لی اور اسے جو خبر ملی وہ اس کے پیروں سے زمین نکالنے کے لیے کافی تھی۔ کال بند ہو چکی تھی، لیکن عائدہ وہیں جم گئی تھی۔ جس دن ہادیان شاہ کی موت ہوگی اس دن عائدہ ملک آزاد۔ اس کے ذہن میں ہادیان کے صبح والے الفاظ آئے اور وہ اندر تک کانپ کر رہ گئی۔ اس نے تو ایسا بالکل نہیں سوچا تھا۔ جو ہو گیا تھا، عائدہ نے فون وہیں پھینکا اور گرتے پڑتے نیچے گئی۔ ماما، وہ گھبرائی ہوئی ہیرا بیگم کے پاس آئی۔ عائدہ بیٹا کیا ہوا ہے؟ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں؟ وہ ہاتھ کیا بولو بیٹا، میرا دل بیٹھ رہا ہے۔ ہاتھ حلق سے آواز نکلنا مشکل ہو گئی تھی۔ ہادیان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ کیا؟ یہ سننا تھا کہ ہیرا بیگم پاس پڑے صوفے پر ڈھہ گئی۔ یا اللہ، وہ میرا بچہ۔ ماما، ہمیں ہسپتال جانا ہے، اٹھیں۔ عائدہ نے انہیں جیسے تیسے ہمت دی اور وہ دونوں ہسپتال سے نکل گئی۔ گھر کوئی نہیں تھا۔ عائدہ نے خود ڈرائیو کیا۔ آدھے گھنٹے کا راستہ 20 منٹ میں طے کر کے وہ ہسپتال پہنچی تھی۔ ریسیپشن سے ہادیان کا پوچھ کے وہ دونوں آئی سی یو کی طرف بڑھی۔ ذاویان بھی اتنی دیر میں ادھر پہنچ چکا تھا۔ اسے عائدہ نے کال کی تھی۔ حیدر صاحب بھی پریشانی سے ادھر ادھر چکر لگا رہے تھے۔ ہیرا بیگم مسلسل دعا کر رہی تھیں اور عائدہ کو اپنا آپ ختم ہوتا محسوس ہوا تھا۔ اس نے کبھی ایسا نہیں چاہا تھا۔ اس نے شکوہ کناں نظروں سے پھر سے اوپر دیکھا تھا، جیسے اللہ سے پھر سے شکوہ کر رہی ہو۔ ڈاکٹر باہر آیا۔ ذاویان جلدی سے اٹھ کے ڈاکٹر کے پاس آیا۔ ہم نے پوری کوشش کی ہے اپنی طرف سے۔ ان کے سر پر کافی گہری چوٹ آئی، بلڈ بھی کافی نکل چکا ہے۔ آپ دعا کریں انہیں 24 گھنٹوں میں ہوش آ جائے، اور اگر نہیں آیا، عائدہ نے کپکپاتے ہوئے لہجے میں پوچھا، تو وہ کوما میں بھی جا سکتے ہیں۔ ہیرا بیگم یہ سن کر رونا شروع ہو گئی۔ عائدہ شل ہوتے دماغ کے ساتھ بیٹھ گئی۔ زاریہ کو ہوش آیا تو اسے دھیرے دھیرے سب یاد آیا۔ اس نے چیخنا شروع کر دیا۔ ذہان جو کچن میں اس کے لیے کھانے کو کچھ بنا رہا تھا، دوڑ کر اس کے پاس آیا۔ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ میں ناپاک ہو گئی۔ اللہ، آہ! اس کی چیخیں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ دروازہ کھلا اور ذہان اندر آیا۔ زاریہ کیا ہوا ہے؟ ریلیکس ہو جاؤ، کچھ نہیں ہوا۔ وہ جو بیٹھی اپنے بال نوچ رہی تھی، ذہان کو دیکھ کر ساکت ہوئی۔ زاریہ کچھ نہیں ہوا آپ کو؟ ذہان نے اس کے بالوں کو پیچھے کیا۔ نہیں نہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس آدمی نے میری عزت۔ اللہ، وہ پھر سے چیخنا شروع ہو گئی تھی۔ زاریہ میری بات سنو۔ ذہان نے بازوؤں سے پکڑ کر اسے سامنے کیا، لیکن وہ تو جیسے ہوش میں ہی نہیں تھی۔ اس نے ذہان کے ہاتھوں کو جھٹکا اور پھر رونے لگی۔ نہیں، جھوٹ بول رہے ہیں آپ صرف تسلی دے رہے ہیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ذہان کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ اسے کیسے سنبھالے۔ زاریہ میری بات سنیں، میں آپ سے نکاح کروں گا۔ اس کے الفاظ پر زاریہ ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ کو یہی لگ رہا ہے نا کہ دنیا کیا کہے گی، تو میں آپ کو عزت دوں گا، اینڈ ٹرسٹ می، آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہوا، آپ بالکل پاک ہیں۔ وہ اسے چھوٹے بچے کی طرح سمجھا رہا تھا۔ میں کیسے مان لوں کہ آپ ہمیشہ میرا ساتھ دیں گے؟ مجھے چھوڑ کے نہیں۔ تم ذہان شاہ کی بیوی ہوگی اور ذہان شاہ خود کو ختم کر دے گا، تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا۔ کیا تم راضی ہو؟ ذہان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس نے صرف سر ہلایا تھا۔ ٹھیک ہے، تم یہیں بیٹھو، میں کچھ دیر میں آتا ہوں۔ وہ کہہ کر باہر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد آیا تو ہاتھ میں کھانے کے لیے کچھ تھا، سینڈوچ اور ساتھ چائے اور جوس۔ مجھے یہی آتا تھا تو یہی بنا لیا، تم اس سے گزارا کر لو۔ زاریہ نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا۔ زونی پورا 1 گھنٹہ انتظار کرتی رہی، لیکن زری نہیں آئی، اور تو وہ خود ہی گھر آ گئی اور آ کر دیکھا تو زری گھر میں نہیں تھی۔ گھر کی چابیاں تینوں کے پاس ہوتی تھیں۔ زونی کو پریشانی ہوئی تو زری کبھی باہر بغیر بتائے نہیں گئی تھی۔ ادھر ذہان اپنے دوستوں کو اور مولوی صاحب کو لے آیا تھا۔ کچھ دیر میں نکاح شروع ہوا۔ ذہان کی شال کو ہی سر پر اوڑھ کر بیٹھی زاریہ ملک سے اب پوچھا گیا۔
زاریہ ملک ولد زمان ملک آپ کا نکاح ذہان شاہ ولد حیدر شاہ سے سکہ راج الوقت 10 لاکھ روپے طے پائے، کیا آپ کو قبول ہے؟ زری نے نہیں سوچا وہ اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ آپوں کے بغیر کرے گی۔ قبول ہے، ایسے ہی 3 بار کہنے پر سائن کروائے گئے۔ نکاح کی کامیابی اور خوشحالی زندگی کے لیے دعا کی گئی۔ کچھ دیر میں ذہان کے دوست اسے مبارکباد دے کر جا چکے تھے۔ ذہان زری کے روم کی طرف آیا۔ اس کا دل تو پہلے ہی اس لڑکی کو چاہتا تھا اور آج وہ ذہان شاہ کی ہو گئی تھی۔ ذہان کے لیے خوشی کو کنٹرول کرنا مشکل تھا۔ دروازہ کھول کر اندر آیا تو زری ہاتھوں کی انگلیوں کو مروڑ رہی تھی۔ گلا کھنگار کر اسے متوجہ کیا۔ زری جلدی سے کھڑی ہو گئی اور وہ کنفیوز سی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں جانتا ہوں آپ کے لیے مشکل ہوگا یہ سب قبول کرنا، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ میں ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ ہمارا نکاح تو ایسے ہو گیا، میں آپ کو پوری دنیا کے سامنے عزت سے لے کر جاؤں گا۔ ذہان نے اس کی طرف قدم بڑھائے۔ مجھے گھر جانا ہے، میری بہن پریشان ہوگی۔ ٹھیک ہے، لیکن پہلے آپ کے پٹی کراؤں گا۔ آپ بے ہوش تھیں تو مجھے مناسب نہیں لگا۔ اگر آپ بولو تو میں کر دوں۔ کچھ دیر میں زری کی پٹی کر کے وہ فرسٹ ایڈ کو سائڈ پر رکھ کر اس کے سامنے آیا اور جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ زری نے اپنی آنکھیں بند کی۔ لمس کو محسوس کر کے اس کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ محرم کا لمس ہی ایسا ہوتا ہے۔ نکاح میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اجنبی بھی محرم بن کے عزیز ہو جاتا ہے۔ زاریہ کو گھر چھوڑ کے وہ اب گھر جا رہا تھا۔ اس نے اپنا فون دیکھا جو گاڑی میں ہی رہ گیا تھا، جس پر زاویان کی لاتعداد مس کالز تھی۔ اس نے پریشان ہوتے کال کی کیونکہ اتنی کالز پہلی دفعہ آئی تھیں اور آگے سے اس کو جو خبر سننے کو ملی وہ ساکت رہ گیا تھا۔ ریش ڈرائیونگ کر کے ہسپتال پہنچا۔ زونی زاریہ کا انتظار کر رہی تھی اور جب زاریہ اندر آئی تو وہ بے چینی سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھی۔ زری، کیا ہوا ہے تمہیں؟ یہ پٹی کیوں کی ہے؟ تم ٹھیک ہو؟ ہاں ٹھیک ہوں میں، کچھ نہیں ہوا۔ تم پریشان نہیں ہو؟ ویسے چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ میں آپ کے لیے پانی لاتی ہوں۔ وہ کچن میں گئی اور اس کے لیے پانی کا گلاس لائی۔ زری، تم آرام کرو کچھ دیر، میں تمہارے لیے کھانا بناتی ہوں۔ زونی کے کہنے پر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور زونی کچن کی طرف۔ ہسپتال میں سب موجود تھے اور پریشانی سے ادھر ادھر چکر کاٹ رہے تھے۔ ذہان پریشانی سے ان کی طرف بڑھا۔ کیا ہوا ہے؟ بھائی کو کیسے ہوا ایکسیڈنٹ ان کا؟ ہمیں نہیں پتہ، لیکن ان کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے۔ ڈاکٹرز بول رہے ہیں کہ سر پہ کافی چوٹ آئی۔ پریشان نہیں ہو، اللہ سب بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ دوپہر سے شام ہونے کو آئی تھی لیکن ہادیان ہوش میں نہیں آیا تھا۔ مما، آپ گھر چلی جائیں پلیز، عائدہ نے ہیرا بیگم کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں بیٹا، میں نہیں جا سکتی اپنے بچے کو چھوڑ کر۔ ماما پلیز اپنی بیٹی کی بات سن لیں، میں ہوں ہادیان کے پاس۔ ذہان بھائی، آپ پلیز ماما اور بابا کو لے کر جائیں، میں اور زاویان ادھر ہی ہیں۔ عائدہ ذہان کو بولی۔ مشکل سے حیدر صاحب اور ہیرا بیگم کو منا کر گھر بھیجا تھا۔ اب عائدہ اور زاویان بیٹھے تھے۔ ڈاکٹر ہادیان کا چیک اپ کر کے باہر آئے تو زاویان ان کی طرف بڑھا۔ ڈاکٹرز، کیا کنڈیشن ہے میرے بھائی کی؟ اسے ہوش کب تک آئے گا؟ دیکھیں، ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے لیکن وہ کوئی رسپانس نہیں کر رہے۔ آپ دعا کریں، اللہ بہتر کرتا ہے۔ کیا ہم مل سکتے ہیں؟ جی، انہیں روم میں شفٹ کر دیں، پھر آپ مل سکتی ہیں۔ کچھ دیر بعد عائدہ روم میں داخل ہوئی تو نظر ہادیان پر گئی جو پٹیوں میں جکڑا بے سود پڑا تھا۔ بازو، سینے، ماتھے، ہر جگہ پر پٹیاں تھیں۔ عائدہ نے اپنا منہ پر ہاتھ جما کر خود کو رونے سے روکا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پاس جا کر بیٹھی تھی۔ عائدہ کی نظریں مسلسل ہادیان پر تھیں۔ ہادیان، اس نے آہستہ سے اسے پکارا۔ عائدہ نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور پھر اس پر اپنے لب رکھ دیے۔ آنسو ٹوٹ کر آنکھ سے ہادیان کے ہاتھ پر گرا تھا۔ ہادیان، ریئلی سوری، میں نے ایسا نہیں چاہا تھا، پلیز اٹھ جائیں، میں ایسا نہیں کریں میرے ساتھ، مجھے آپ سے الگ نہیں ہونا پلیز، ایک بار اٹھ جائیں۔ وہ روتے ہوئے اس کے ہاتھ پر سر ٹکا گئی لیکن وہ ویسے ہی پڑا رہا جیسے وہ عائدہ کو سن ہی نہ رہا، سن ہی تو نہیں رہا تھا ورنہ وہ اٹھ جاتا۔ اچانک مشین نے ٹوں ٹوں کی آواز تیز ہوئی اور عائدہ نے سر اٹھا کر ہادیان کی طرف دیکھا جو کھینچ کھینچ کے سانس لے رہا تھا۔ ڈاکٹر، ڈاکٹر، عائدہ چلاتی ہوئی باہر گئی۔ ڈاکٹر ہادیان کو چیک کرتا باہر آیا جدھر عائدہ اور زاویان پریشان سے کھڑے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ڈاکٹر کے تاثرات انتہائی سنجیدہ تھے۔
انہیں ہوش آ گیا ہے۔ مبارک ہو، امید نہیں تھی، بٹ اللہ شفا دینے والا ہے، ڈاکٹر کہہ کر چلا گیا، اور عائدہ کو اپنے اندر تک سکون اترتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ زاویان ذہان کو کال کرنے باہر کی طرف چلا گیا، اور عائدہ حدیان کے روم کی طرف۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا سامنا کیسے کرے گی۔ عائدہ اندر آئی تو وہ آنکھیں بند کر کے لیٹا تھا۔ دروازہ کھلنے پر آنکھیں کھول کے دیکھا، نظر سے نظریں ملیں اور دونوں کے دل زور سے دھڑکے تھے، لیکن پھر حدیان نے نظریں پھیر لیں۔ عائدہ کو اس کا نظریں پھیرنا اچھا نہیں لگا تھا، لیکن وہ کیا کر سکتی تھی؟ سب کی ذمہ دار وہی تھی، اسے ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے۔ وہ دھیرے سے چلتے اس کے پاس آ کر بیٹھی، دونوں میں ہی خاموشی تھی۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ حدیان: زندہ ہوں، سوری تم آزاد نہیں ہو سکی کیونکہ میں بچی۔ عائدہ نے تڑپ کر حدیان کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں صرف سنجیدگی تھی۔ میں ایسا تو کبھی نہیں چاہا تھا۔ تمہارے چاہنے یا نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ دروازہ کھلا اور زاویان اندر آئے۔ بھائی کیسے ہیں آپ؟ آپ نے تو ہمیں ڈرا ہی دیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، اب مجھے کچھ نہیں ہوا۔ زاریہ 2 دن سے ذہان کی کال کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ خود اسے کال کرے، لیکن کال تو دور کی بات، اس نے ایک ٹیکسٹ بھی نہیں کیا تھا۔ وہ تو جیسے اسے بھول ہی گیا تھا کہ اس کی ایک عدد بیوی بھی ہے جس سے نکاح کیا ہے۔ حدیان کو 2 دن کے بعد ڈسچارج کر دیا گیا۔ 2 دن عائدہ نے اس کا بہت خیال رکھا تھا، سب ہی سے مل کر جاتے تھے، لیکن عائدہ 2 دن حدیان کے پاس ہی ہلی تک نہ تھی۔ حدیان بھی اس کی باتوں کا جواب ہوں ہاں میں دے دیتا تھا۔ گھر آ کر حدیان کو اس کے روم میں لے کر گئے تھے، پھر عائدہ نے میڈیسن دی اور کچھ دیر میں ہی وہ سو گیا۔ نیچے عائدہ نے سب کا کھانا لگوایا تھا۔ ہیرا بیگم نے اسے کہا بھی تھا کہ وہ تھکی ہے، 2 دن سے آرام کرے، لیکن اس نے ایک نہ سنی تھی۔ رات تک وہ باہر ہی رہی تھی، پھر حدیان کا کھانا لے کر روم کی طرف چلی گئی۔ حدیان بیڈ کارنر سے ٹیک لگا کر بیٹھا موبائل پر لگا تھا۔ عائدہ کے آنے پر ایک نظر اسے دیکھ کے دوبارہ موبائل پر لگ گیا تھا۔ کھانا کھا لیں آپ؟ عائدہ نے کھانا ٹیبل پر لگا دیا۔ حدیان خاموشی سے جا کر کھانا کھانے لگا۔ عائدہ نے صبح سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ وہ ایک نظر اسے دیکھ کے واش روم میں گھس گئی۔ حدیان اسے جاتا ہوا دیکھ کے کھانے کا پکڑا نوالا وہیں رہ گئے۔ عائدہ نے خود کو شیشے میں دیکھا تو حیران ہی رہ گئی تھی۔ وہ یہ تو نہیں تھی جو بن گئی، سفید سوٹ کے ساتھ کالا دوپٹہ جو گلے میں ڈالا تھا، ساتھ بالوں کا رف سا جوڑا بنائے فیس بغیر کسی میک اپ کے وہ بھی ایسی ہی پیاری لگ رہی تھی کیونکہ وہ تھی ہی پیاری۔ فیس واش کر کے وہ باہر آئی تو حدیان ویسے ہی بیٹھا تھا، جو نوالا توڑا تھا وہ وہیں پڑا تھا۔ کھانے سے نظر ہوتے ہوئے حدیان پر گئی، جو اس پر ہی نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ تم نے کھا لیا؟ جواب دینے کی بجائے سوال۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں تھی۔ کیوں، ایسا بھی کیا کھا لیا تم نے جو بھوک نہیں؟ جدھر تک مجھے یاد ہے تم نے ہسپتال میں چائے پی تھی بس۔ لیکن مجھے فی الحال بھوک نہیں، ہوگی تو کھا لوں گی۔ اچھا مجھے بھی بھوک نہیں، ہوگی تو کھا لوں گا۔ اس نے بھی اسی انداز میں کہتے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائی اور ٹیک لگا کے صوفے پر بیٹھ گیا۔ آپ کو میڈیسن لینی ہے، آپ کو کھانا کھانا ہی پڑے گا۔ میں نہیں کھاؤں گا۔ کیوں نہیں کھائیں گے؟ وہ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور کمر پر ہاتھ ٹکا کر پوچھنے لگی۔ اس کے اس انداز پر حدیان کو ہنسی آئی تھی، لیکن وہ ہنوز سنجیدگی سے بیٹھا رہا۔ مجھے اکیلے کھانا کھانے کی عادت نہیں۔ نہیں، میرے ساتھ کھانا ہوگا۔ مجھے بھوک نہیں تو میں کیوں کھاؤں؟ عائدہ کو تب ہی چڑھ گئی تھی۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں بھی کھانا نہیں کھاؤں گی۔ وہ صاف انکار کر گیا تھا۔ کچھ دیر بعد دونوں مل کر کھانا کھا رہے تھے۔ حدیان مسلسل عائدہ کو دیکھ رہا تھا اور عائدہ اس کی نظروں کی تپش محسوس کر سکتی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد عائدہ کچن میں آئی اور ایک ساتھ 2 گلاس پانی کے پی گئی، اور تو ایسے جیسے کسی جنگ سے آئی ہو۔ خود کو نارمل کر کے وہ دوبارہ روم کی طرف بڑھ گئی۔ اندر آئی تو حدیان اپنی پٹی چینج کر رہا تھا، جس کے لیے کافی مشکل ہو رہی تھی اسے۔ حدیان میں کر دیتی ہوں، آپ کو تکلیف ہوگی۔ عائدہ اس کی طرف بڑھی۔ نہیں میں کر سکتا ہوں، تم رہنے دو، سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہ کرنے لگا۔ ابھی تو ٹھیک تھا، اور اب اتنا سنجیدہ کیا تھا وہ شخص؟ پل میں تو لا پل میں ماشا۔ میں کہہ رہی ہوں نا میں کر دیتی ہوں۔ اس نے آگے بڑھ کر اس سے کاٹن لیا اور خود اس کی پٹی چینج کی۔ عائدہ اپنے دھیان میں لگی تھی اور حدیان کی نظریں مسلسل اسی کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ دھڑکنوں نے دونوں کے اندر شور برپا کر دیا تھا، لیکن دونوں ہنوز خاموش تھے۔
آپ کی نظریں مجھے کنفیوز کر رہی ہیں۔ عائدہ نے ہاتھ روک کر نظریں اس کی طرف اٹھا کر دیکھا تھا۔ تو ہوتی رہو، ڈٹائی سے جواب دیا۔ عائدہ غصہ پی کر رہ گئی تھی۔ اپنا کام کر کے وہ اٹھنے لگی تو ہادیان نے اس کا بازو پکڑ کر اسے بٹھا لیا۔ کیوں کر رہی ہو یہ ڈرامہ کہ تمہیں میری فکر ہے؟ تم جیسی تھی ویسے ہی رہو، مجھ پر یہ احسان نہیں کرو، ہادیان نے سنجیدگی سے کہا۔ عائدہ نے نظریں اٹھا کر ہادیان کی طرف دیکھا اور ہادیان وہیں پتھر کا ہو گیا۔ کیا کچھ نہیں تھا عائدہ کی آنکھوں میں؟ دکھ، تکلیف، تڑپ۔ ہادیان کو اپنا آپ اس کی آنکھوں میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ میں کوئی ڈرامہ نہیں کر رہی ہوں، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ تو پھر کیوں میری فکر کر رہی ہو، خیال رکھ رہی ہو؟ مجھے نہیں پتا، وہ نظریں جھکائے ہوئے بولی تھی۔ عائدہ ادھر دیکھو۔ ہادیان نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ عائدہ میں تمہیں تکلیف میں نہیں دے سکتا ہوں، تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا ہوں، تم ہادیان شاہ کی ہو، اس کی ملکیت ہو، میں چاہ کر بھی تمہیں خود سے دور نہیں کر سکتا۔ عائدہ وہ اس کے آنسوؤں کو انگلیوں کے پوروں سے صاف کرتے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بھر گیا۔ تم میری بیوی ہو، مجھے تم پر پورا حق ہے، تمہاری عزت اب میری عزت ہے، تم واحد ہو جو ہادیان شاہ کے دل پر راج کرتی ہو، میں تمہیں خود سے کبھی دور نہیں کر سکتا۔ وہ اسے اپنی محبت کا احساس دلا رہا تھا اور عائدہ اس کے لفظوں کے سحر میں گم ہو گئی تھی۔ ہادیان شاہ تم پر اپنی زندگی قربان کر سکتا ہے، عائدہ شاہ۔ عائدہ کو اپنا نام کبھی اتنا خوبصورت نہیں لگا تھا جتنا آج ہادیان کے منہ سے سن کر لگ رہا تھا۔ اس کے الفاظ عائدہ کے دل میں اتر رہے تھے۔ تم میری جینے کی غذا ہو، تم نہیں رہی تو ہادیان شاہ بھی جی کر کیا کرے گا؟ میں تو زندہ لاش بن جاؤں گا نا۔ دل کا زندہ رہنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر دل مر جائے تو انسان ایک زندہ لاش بن جاتا ہے جس میں کوئی خواہش باقی نہیں رہتی۔ آئی ایم سوری ہادیان، میں ایسا کچھ نہیں سوچا تھا کہ آپ وہ کچھ ہو، پلیز مجھے معاف کر دیں، میں کبھی آپ سے دور نہیں جاؤں گی، میں وعدہ کرتی ہوں آپ سے۔ آنسو زاروں کی طرح عائدہ کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے جنہیں ہادیان نے اپنے ہاتھوں سے صاف کیا تھا۔ عائدہ نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ آج تک کوئی اس کے پاس نہیں تھا جو اس کے آنسو صاف کرتا، کوئی ایسا نہیں تھا کہ وہ روتی اور سامنے والا اسے روتے دیکھ کر تڑپتا۔ ہمیشہ وہ اکیلے میں بیٹھ کے روتی آئی تھی، اپنے آنسو خود صاف کرتی تھی۔ وہ بے اختیار ہادیان کے سینے سے لگی تھی اور ہادیان کے لبوں پر گہری مسکراہٹ آئی تھی۔ ہادیان اسے اپنے بازو کے حصار میں لے لیا تھا اور پھر اس کے حصار ملتے ہی شدت سے رو دی۔ نہ جانے کون کون سے زخم دیے تھے اسے زندگی نے، ہادیان نے بھی اسے رونے دیا تھا۔ کافی دیر بعد جب وہ رونے کا شغل فرما چکی تھی تو سر اٹھا کے ہادیان کی طرف دیکھا۔ رونے کی وجہ سے آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں اور اس کی تیکھی ناک بھی لال ٹماٹر ہوئی تھی۔ ہادیان کو وہ بہت کیوٹ لگی تھی۔ محترمہ، رو لیا ہو تو اب مجھ چیز کو بھی دیکھ لیں جو کب سے آپ کے چپ ہونے کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ ہادیان کے قریب بیٹھی تھی، حساس ہوتے ہی وہ پیچھے ہٹی۔ ہادیان نے اسے اپنی طرف کھینچا تو وہ اس کے سینے سے لگی۔ اتنا قریب کر کے دور ہونا ناممکن ہے جانا، اس کی کمر پر بازو باندھتے اسے قریب کر۔ عائدہ اس کے اتنا قریب کرنے پر نظریں جھکا گئی تھی اور سرخی اس کے چہرے پر صاف دکھائی دے رہی تھی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ کو آرام کی ضرورت ہے، مجھے تمہاری ضرورت ہے جانو۔ اس کو جواب دیتے ہی وہ اس کی گردن پر اپنی اناپی لب رکھ گیا۔ عائدہ اس کا لمس محسوس کرتے آنکھیں بند کر گئی تھی، پھر اس کے چہرے سے بال ہٹاتے اسے دیکھا۔ تم جانتی ہو مجھے تمہارے بال کتنے پسند ہیں، اس کے کان میں سرگوشی کرتے اس نے عقیدت سے اس کی پیشانی پر لب رکھی۔ میری عائدہ، میری بیوی، وہ حق سے بول رہا تھا۔ ذوحان روم میں آ کر فریش ہوا اور سونے کے لیے لیٹا تو آنکھوں کے سامنے وہی گرے آنکھیں آئیں۔ جلدی سے اٹھتے اپنا فون لیا اور کال کی۔ دوسری طرف بیل جا رہی تھی مگر کوئی اٹھا نہیں رہا تھا۔ کمرے میں چکر کاٹتے وہ مسلسل کال کر رہا تھا اور دوسری طرف زاریہ غصے سے بھری بھٹی فون کو گھور رہی تھی۔ اف زری، کال تو اٹھاؤ۔ وہ ہادیان کے ایکسیڈنٹ اور اس کے پیچھے آفس کو سنبھالنے میں اتنا مصروف ہوا تھا کہ زری کا خیال ہی نہیں آ رہا۔ نکاح کو 4 دن گزر گئے تھے اور اس نے ان 4 دنوں میں زری کو ایک میسج بھی نہیں کیا تھا اور اب وہ اس کی کال نہیں اٹھا رہی تھی۔ ذوحان نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ زری کال بند ہوتے اور دوبارہ آتے نہ دیکھ روحان سی ہوئی تھی۔ بس اتنی سی فکر تھی، ایک تو اتنے دن سے کال نہیں کی اور اوپر سے ناراض بندے کو منانا بھی نہیں آتا۔ وہ نہ جانے کیا کیا خود سے بول کر رونے کا شغل فرما چکی تھی کہ اچانک اس کی بالکنی میں کچھ گرا۔ دھڑام کی آواز سے وہ بیڈ پر اچھلی تھی۔
इस वक्त कौन हो सकता था? चोर तो नहीं। हाय अल्लाह जी, सारा कुछ मेरे साथ ही क्यों होना होता है? पहले ही दुखी हूँ और अब चोर। वो बेड से उतरते आहिस्ता आहिस्ता विंडो की तरफ बढ़ी और पास पड़ा गुलदान उठा ली। कोई विंडो को आहिस्ता से बचा रहा था और जरी खौफजदा होती विंडो के पास खड़ी थी। जरी ने आहिस्ता से इसका लॉक खोला और हाथ में पकड़ा गुलदान सामने वाले को दे मारा। गुलदान सीधा सामने वाले के माथे पर लगा था। वो हैरानकुन नजरों से सामने खड़े जहान शाह को देख रही थी। जहान, आप यहाँ? हाय, फाड़ दिया रे मेरा सर। हाय अल्लाह, आई एम सॉरी, मुझे लगा चोर है। आप इधर आए, बैठे, मैं आपकी बैंडेज करती हूँ। वो इसे बाजू से पकड़कर अंदर लाई थी और बेड पर बैठा कर फर्स्ट एड लाई और कॉटन निकाल कर उसका जख्म साफ किया। जहान खामोशी से उसकी कार्रवाई देखता रहा। आपको तो दर्द तो नहीं हो रहा ना? वो शर्मिंदगी से उससे पूछ रही थी। दर्द देने वाले ही पूछ रहे हैं कि दर्द तो नहीं हो रहा, जहान ने संजीदगी से कहा, लेकिन आंखों में शरारत साफ चमक रही थी। मैं जानबूझ के नहीं मारा, आप बता कर भी तो आ सकते थे ना। आंखों में आंसू लाते वो बोली तो जहान चलता हुआ उसके पास आया। मोहतरमा, आप मेरी कॉल उठाती तो मैं आपको बताता। हाँ तो मैं आपसे नाराज़ थी। वो ऐसे सहूलत से बता रही थी जैसे वो जानता ही ना हो। आप मुझे भूल गए थे निकाह करके। वैसे भी मैं आपको याद क्यों रहती? आपने मजबूरन ही निकाह किया था। अपनी उल्टी सीधी सोचों को इसके सामने रखते हुए रोने लगी। जहान ने उसका चेहरा हाथों के प्यालों में भरकर उंगलियों के पोरों से आंसू साफ किए। मैं खुद को तो भूल सकता हूँ, लेकिन आपको कभी नहीं। और आइंदा ये नहीं कहिएगा कि मैं किसी मजबूरी में आपसे निकाह किए। आप वो पहली लड़की हैं जिसको देख मेरा दिल धड़का था। मुझे प्यार, मोहब्बत और इश्क पर बिल्कुल यकीन नहीं था और मुझे लगता था कि मुझे तो कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन मैं गलत था। आइंदा आप ऐसा कुछ नहीं बोलेंगी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो खामोशी से हाँ में सर हिला गई। मई का मौसम आज काफ़ी सर्द हुआ था। हवाएं यख ठंडी थी और सूरज का नामो निशान नहीं था। और इस मौसम ने वो दो वजूद आराम से सोए थे। आहिदा हदयान के सीने पर सर रखे नींद की वादी में गुम थी और हदयान उसे अपने बाजुओं के हिसार में रखे सोया था। हल्का सा कसमसा कर हदयान ने आयदा को देखा, जो इसके सीने पर सर रखे गहरी नींद में थी। आयदा के माथे पर लब रख कर उसका सर तकिए पर रखा और खुद बालकनी में आ गया, जिधर ठंडी हवाओं ने इसका इस्तकबाल किया था। गहरी सांस भरते वो खड़ा था। जब पीछे आहट पर मुड़ा तो वो रफ से हुलिये में ट्राउजर शर्ट पहने, बालों को कैचर में मुकीद किए उसके पास आई तो हदयान अपना बाजू आगे किया। वो उसे बाजुओं के हिसार में लेकर थोड़ी उसके कंधे पर टिकाई। दोनों में हनूज खामोशी थी। आप जल्दी उठ गई? सवाल किया। मैं रोज़ जल्दी ही उठती हूँ, अगर आपको पता हो तो। उसके जवाब पर वो मुस्कुरा कर रह गया। जी मेरी बेगम। अच्छा सुने, वो उसकी तरफ देखते हुए बोली। जी सुनाए, उसी टोन में जवाब दिया। मुझे ज़ारिया लोगों से मिलना है, आप मुझे छोड़ देंगे? हाँ, ध्यान ने गौर से उसे देखा। वो पहले वाली आयदा तो नहीं थी, मगरूर और टका के जवाब देने वाली। मोहब्बत में इंसान को खुद को बदलना ही पड़ता है। अना और गुरूर से मोहब्बतें नहीं निभाई जाती। जिस रिश्ते में ना हो वो रिश्ता ज़्यादा देर नहीं चलता। आयदा ने भी हदयान के लिए खुद को बदला था, क्योंकि वो इस रिश्ते को निभाना चाहती थी। वो दरअसल मामा ने 2 दिन बाद रिसेप्शन रखी है, तो आपको इनके लिए भी बोला जाएगा। आज हम लोग शॉपिंग पर जाएंगे। आपने जो लेना हुआ आप अपनी पसंद का ले लेना। ओके, ठीक है। वो भी इसकी बात को समझकर हाँ में सर हिला गई। रिश्ते में मोहब्बत ना भी हो तो अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो लगी थी जिनमें मोहब्बत भी थी और अंडरस्टैंडिंग। मैं फ्रेश होके आता हूँ, मेरे कपड़े निकाल दें। उसके सर पर बोसा देते हैं वो अंदर चला गया। आयदा ने भी सुबह की ठंडी हवा अपने अंदर उतरती हुई महसूस की थी। जूनी यूनी आई तो सबसे पहली क्लास सावियान सर की थी, जो कि क्लास में 5 मिनट पहले ही आ जाते थे। जूनी भी आते सीधा अपनी क्लास में गई थी और सावियान की नज़र अचानक उस पर पड़ी थी। हमेशा की तरह मासूमियत मुंह पर सजाए, लाइट पिंक शर्ट पर वाइट कैपरी और वाइट दुपट्टा सर पर लिए वो बहुत प्यारी लग रही थी। वो आकर अपनी जगह पर बैठी और सावियान की नज़रें उस पर ही थी। अपनी बेखुदी को महसूस करके वो नज़रें झुका गया और मीठी सी मुस्कुराहट उसके आतिशी लबों पर आई थी। फिर जोनी पूरा दिन खुद पर नज़रों की तपिश महसूस करती आई थी, लेकिन उसे वो नज़रें नहीं मिली थी। हदयान, क्या आज ही जाना है? आयदा ने बेदिली से पूछा। आयदा शॉपिंग पर लेकर जा रहा हूँ। लड़कियां तो शॉपिंग पर जाने का सुनते ही इतनी खुश होती हैं, और मेरी बीवी है कि उनको अजाब लग रहा है शॉपिंग पर जाना।
نہیں جی، ایسی بات نہیں ہے، ہو رہی ہوں تیار نا۔ وائٹ اور بلیک لائننگ والا ڈریس پہنے، ساتھ بلیک ہائی ہیلز اور وائٹ دوپٹہ سر پر لیے وہ تیار تھی۔ پہلے وہ دوپٹہ نہیں لیتی تھی، لیکن جب سے ہادیان نے اس کو بولا تھا اس نے دوپٹہ لینا شروع کر دیا تھا۔ ہینڈ بیگ ہاتھ میں پکڑے وہ بالکل تیار ہادیان کے سامنے کھڑی تھی۔ چلیں جناب، اب لیٹ نہیں ہو رہا؟ اسے مسلسل موبائل میں مصروف دیکھ کر وہ بولی۔ جی جی بیگم، چلیے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر آئے۔ سیڑھیوں پر اترتے عائدہ کا پیر مڑا اور وہ ایک سائڈ کو گری، مگر ہادیان نے بروقت اسے بازوؤں سے تھاما تھا۔ بیگم تم ٹھیک ہو؟ وہ پریشانی سے بولا۔ ہاں ٹھیک ہوں۔ کھڑے ہوتے ہوئے خود کو نارمل کیا۔ آج سے پہلے میں کبھی ہیلز سے نہیں گری، وہ بولی۔ کیونکہ آج سے پہلے ایسا کوئی نہیں تھا جو گرنے پر تمہیں تھامتا، ہادیان نے جواب دیا۔ ہاں یہ تو ہے۔ چلتے وہ باہر تک آئے تو ہادیان نے خود اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا تو عائدہ سر کو خم کرتے مسکرا کے بیٹھی۔ اس کی اس ادا پر وہ دل پر ہاتھ رکھ گیا اور عائدہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ زونی کلاس لے کر باہر آئی تو ایک لڑکی اس سے ٹکرا گئی۔ سوری، وہ میں نے دیکھا نہیں، زونی اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ کافی پیاری تھی، وائٹ ٹاپ پر بلیک کھلی جینز، ہائی پونی ٹیل اور بلیک ہیلز پہنے وہ کھڑی تھی۔ تم اندھی ہو، نظر نہیں آتا کیا؟ وہ بدتمیزی سے بولی۔ زونی نے اس کی طرف دیکھا، اسے اس لڑکی سے اتنی بدتمیزی کی امید نہیں تھی۔ آپ بھی تو موبائل میں دیکھتی آ رہی تھی نا، آپ کا بھی قصور ہے۔ واٹ، تم مجھ پر الزام لگا رہی ہو؟ میں آپ پر الزام نہیں لگا رہی، میں صرف آپ کو بتا رہی ہوں کہ غلطی آپ کی بھی ہے۔ تم جانتی نہیں میں کون ہوں، غلطی تمہاری ہی ہے ساری۔ مان لو چپ کر کے، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ میں کیوں مانوں، غلطی آپ کی بھی ہے۔ وہ بھی زونی تھی، کیسے پیچھے رہتی۔ تم دیکھو اب میں کیا کرتی ہوں۔ تم نے میری بےعزتی کی ہے نا، عالیہ اصغر ہوں میں، تمہارا جینا نہ حرام کیا تو میرا نام بدل دینا۔ اس نے زونی کو بازو سے پکڑ کر دھمکاتے ہوئے کہا اور اس کا بازو جھٹک کے چلی گئی۔ وہ شہر کے مشہور بزنس مین کی بیٹی تھی جس کو غرور کچھ زیادہ ہی تھا باپ کے پیسوں پر، اور آج ہی شاید اس نے ایڈمیشن لیا تھا۔ عائدہ نے ہادیان کی پسند سے ولیمے کا ڈریس لیا تھا اور اب اپنے لیے کچھ اور چیزیں لینے کے لیے دوسری سائڈ پر گئی تھی۔ وہیں ہادیان کھڑا جب اس کی نظر ساڑیوں پر گئی، جس میں ایک بلیک کلر کی ساڑی تھی جو بہت خوبصورت تھی۔ وہ اس ساڑی کی طرف قدم بڑھا گیا تھا۔ عائدہ اپنے لیے اور گھر پر پہننے کے لیے کچھ ڈریسز دیکھ رہی تھی جب اس نے سامنے لگے شیشے میں کسی کو کھڑا دیکھا۔ اسے دیکھ کر عائدہ کے چہرے پر خوف کا سایہ لہرایا تھا۔ وہ شخص اس کی طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا۔ عائدہ کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ پرانا درد پھر سے یاد آیا تھا۔ پھر اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس کرتے وہ جھٹکے سے مڑی تو ہادیان کھڑا تھا۔ آدی تم ٹھیک ہو؟ کیا ہوا؟ اس کا پسینے سے تر چہرہ دیکھتے ہوئے وہ بولا۔ ہادیان کو سامنے دیکھ کر وہ اس کے گلے لگی تھی۔ وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ ہادیان کو اس کا کانپتا وجود پریشان کر گیا۔ عائدہ ادھر دیکھو، کیا ہوا؟ بتاؤ تو کچھ، کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ میرے بچے کو بتاؤ، میں بھی اس کی جان لے لوں گا۔ اسے خود سے الگ کر کے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے بولا۔ مجھے گھر جانا ہے ہادی۔ ہاں چلتے ہیں، چلو۔ ہادیان نے شاپنگ بیگ اٹھاتے ہوئے اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں رکھتے ہوئے باہر لے گیا۔ نہ جانے کیا دیکھا تھا عائدہ نے، کس کو؟ کون تھا وہ جس کو دیکھ کے وہ کسی سے نہ ڈرنے والی لڑکی بھی تھر تھر کانپ اٹھی تھی؟ عائدہ گھر آ کر سو گئی تھی۔ ہادیان نے پریشانی سے اس کی طرف دیکھا۔ اس پر بلینکٹ دیتے، اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے وہ اسٹڈی میں چلا گیا۔ ہادیان رات گئی تک اسٹڈی میں اپنا کام کرتا رہا۔ تھکا کر وہ بھی عائدہ کے پہلو میں آ کر لیٹ گیا۔ نہیں، میں کچھ نہیں کیا، وہ نیند میں ہی بول رہی تھی۔ ہادیان نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ عائدہ، وہ اٹھ کے بیٹھا، اسے آواز دے رہا تھا جو نہ جانے کون سی لمحوں میں قید تھی۔ میرا یقین کرو۔ عائدہ، کیا ہوا؟ اٹھو، دیکھو میں ادھر ہی ہوں عائدہ۔ ہادیان نے اسے ہلایا تو وہ ہڑبڑا کے اٹھی تھی۔ عائدہ، کیا ہوا ہے تمہیں؟ ہادیان اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جو پریشانی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ ہادیان، وہ میرا یقین کرے، وہ اتنی ڈری ہوئی تھی کہ اس کے لیے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ عائدہ، کچھ نہیں ہوا، تم نے برا خواب دیکھا ہوگا۔ اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا کہ وہ پرسکون ہو جائے۔ ہادی، وہ میرا، عائدہ، میری جان، میری زندگی، بس کچھ نہیں ہوا، میں ہوں نا پاس، تو کیوں ڈر رہی ہو؟ سو جاؤ بس چپ کر، اب کچھ نہیں بولنا۔ ہادیان کے پرسکون کرنے پر وہ پرسکون ہو گئی تھی، لیکن اس کے حصار سے نہیں نکلی تھی۔ ہادیان نے اسے نرمی سے لٹایا تھا اور اسے اپنے بازو میں بھر کے اس کے بالوں میں ہاتھ چلانے لگا تھا۔ کچھ دیر میں عائدہ سو گئی تھی،
لیکن ہادیان کو نیند نہیں آئی تھی۔ اس کی اتنی بہادر دکھنے والی بیوی اتنی کمزور کیسے ہو سکتی کہ خواب سے ہی ڈر جائے؟ مسلسل سوچتے وہ بھی نیند کی وادی میں گم ہو گیا تھا، لیکن عائدہ پر حصار نہیں ہٹایا تھا۔ امی، اس نے کیوں کیا ایسا؟ آپ کو پتہ ہے، میں اسے 10 سال بعد دیکھا۔ میں عائدہ کو دیکھا۔ میری عائدہ اپنی امی کی گود میں سر رکھے وہ دیوانوں کی طرح بول رہا تھا، وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی ہے، میچیور۔ اس کی ماں کے چہرے پر صرف نفرت تھی۔ ہیرا بیگم ناشتہ تیار کروا کر باہر آئی تو ہادیان سیڑھیاں اترتا نیچے آ رہا تھا۔ عائدہ کی جگہ آج صبح صبح ہادیان کو دیکھ کر ان کو حیرانگی ہوئی تھی۔ ہادیان بچے خیریت ہے؟ آج اتنی صبح اٹھ گئے؟ جی ماما، وہ عائدہ کو بخار ہے۔ یا اللہ خیر، کیا ہوا میری بچی کو؟ کل تو صحیح سلامت تھی، تم نے تو نہیں کچھ کہا؟ وہ ہادیان کو گھورتی ہوئی بولی، نہیں ماما، موسم بدل رہا ہے نا، زیادہ ٹھنڈ کی وجہ سے ہو گیا ہوگا۔ آپ مجھے اس کے لیے سوپ بنوا دیں، پھر میں اس کو میڈیسن دیتا ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، میں بنواتی ہوں، ہیرا بیگم کہہ کر باورچی خانے کی طرف چلی گئی۔ ہادیان نے واپس کمرے کی طرف قدم بڑھا دی۔ وہ کمرے میں آئے تو عائدہ ویسے ہی بے سود پڑی خوش ہونٹ چہرے پر مرجھا گئے تھے اور وہ مسکرا رہی تھی۔ ہادیان جلدی سے اس کے پاس آئے اور وہ اس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا۔ عائدہ جانا، آنکھیں کھولو، میری طرف دیکھو، وہ اس کے گال تھپتھپاتے ہوئے بولا۔ وہ ویسی ہی لیٹی رہی۔ عائدہ کا جسم بخار سے تپ رہا تھا۔ ہادیان اس کا سر آرام سے بیڈ پر رکھتے پھر سے نیچے گیا اور باؤل میں پانی اور پٹیاں لایا۔ عائدہ کے ایک پاؤں کو چادر سے نکال کر ادھر ٹھنڈی پٹیاں رکھیں۔ سر سے زیادہ پاؤں پر پٹیاں کرنے سے بخار زیادہ جلدی نارمل ہوتا ہے۔ پھر دوسری پٹی لے کر عائدہ کے دوسرے پاؤں پر رکھی۔ وہ پہلا شوہر تھا جو بیوی کو بخار ہونے پر اس کے پاؤں پر پٹیاں کر رہا تھا۔ کچھ دیر تک ہیرا بیگم سوپ لے کر آئی تھی۔ یا اللہ، کیا حال ہو گیا ہے میری بچی کا؟ خیال کیوں نہیں رکھتے تم اس کا؟ دیکھو کیا حالات ہو گئی ہیں۔ عائدہ کے سر کے پاس بیٹھتے اس کے ماتھے کو چھوتے ہوئے بولی، عائدہ بچی اٹھو، آنکھیں کھولو۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے وہ بولی تو عائدہ نے آہستہ سے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، لیکن سر بھاری ہونے کی وجہ سے وہ نہیں کھول پائی۔ ہادیان، مجھے لگتا ہے اس کی طبیعت زیادہ خراب ہے، تم اسے ہسپتال لے جاؤ۔ جی ماما، ٹھیک ہے۔ اس کی بات سننے وہ اٹھا اور باؤل کو ایک سائڈ پر رکھا اور الماری سے عائدہ کی چادر نکال کے اس پر دی۔ ہادیان نے عائدہ کو باہوں میں اٹھایا اور پھر باہر کی طرف بھر گیا۔ عائدہ ملک اتنی مضبوط اور نڈر لڑکی آج اس حالت میں تھی کہ ایسا کیا ہوا تھا جو اسے ڈرا گیا تھا؟ ماضی کی تلخ یادیں انسان کو کبھی آگے نہیں بڑھنے دیتی، اور شاید ایسا کچھ عائدہ کے ساتھ بھی تھا۔ وہ اوپر سے مضبوط دکھنے والی لڑکی اندر سے کس قدر ٹوٹی تھی یہ صرف وہی جانتی تھی۔ اپنی تکلیف کا اندازہ ہم خود ہی لگا سکتے ہیں، نہ کہ کوئی دوسرا۔ ہم کس قدر ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں یہ صرف ہمیں ہی پتہ ہوتا ہے، کیونکہ نہ تو کسی دوسرے کو یہ تکلیف ملی ہوتی ہے اور نہ ہی وہ ہماری طرح تڑپے ہوتے ہیں۔ جی تو لسنرز، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں جلد ہی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔